دوستو ویسے تو آپ لوگ ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پائے جانے والے بہت سارے دھرموں اور مذہبوں کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے، مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جس ایک خاص دھرم کے بارے میں بتانے والا ہوں، یا پھر یہ کہیے کہ جس کمیونٹی کے بارے میں بتانے والا ہوں، اس کے بارے میں جاننا تو دور بلکہ آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس کا پہلے کبھی نام بھی سنا ہوگا۔ دراصل میں بات کر رہا ہوں یارسانی کمیونٹی کی، وہی یارسانی لوگ کہ جو اپنے آپ کو یارسانی کے علاوہ اہل حق بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی ویسٹرن ایران میں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دراصل شیعہ مسلمانوں کا ہی یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے کہ جو وقت کے ساتھ ان سے الگ ہو گیا تھا، مگر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ بھلے ہی بہت ساری چیزیں یارسانی لوگوں میں شیعہ والی پائی جاتی ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ یارسانی لوگ زرتشتیت سے میل کھاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس مذہب کی بنیاد ہی زرتشتیت عقائد پر رکھی گئی تھی۔ اس مذہب کی بنیاد رکھنے والے انسان کا نام سلطان ساہق تھا، جس نے 14ویں صدی کے آخر میں ویسٹرن ایران میں ہی دنیا کے بہت سارے الگ الگ دھرموں اور مذہبوں کو ملا کر اپنے اس نئے مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ آپ کو بتا دوں کہ اپنے آپ کو یارسانی کہنے والے یہ لوگ شیعہ مسلمانوں کے 12 اماموں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، نصیری لوگوں کی طرح یہ لوگ بھی حضرت علی شیر خدا کی پرستش یعنی کہ ایک طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ یارسانی لوگوں کے مطابق ان کے پیر کا مرتبہ بھی حد سے زیادہ بلند ہے، اور ان کے پیر کی مدد کے بغیر آخرت میں نجات پانا بھی ناممکن ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان لوگوں میں اکیلے عبادت بھی نہیں کی جاتی ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہر طرح سے عبادت ہو جاتی ہے، نماز تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن یارسانی لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ ایک ساتھ ہی عبادت کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر ذکر کرتے ہیں یا پھر اپنے مقدس کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ یارسانیوں کی جو سب سے مقدس یعنی پوتر کتاب ہے اس کو کلام سرانجام کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہر مہینے ایک بار اپنی عبادت گاہوں میں بھی ضرور اکٹھا ہوتے ہیں۔ جس طرح سے مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد، ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو چرچ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یارسانیوں کی عبادت گاہ کو جام خانہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو لوگ محفل کرتے ہیں اس محفل کو جام کا نام دیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو ان کو اپنی عبادت گاہوں کے کچھ رولز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، اور ان کچھ رولز میں سے ایک جو اہم رول ہے وہ ایک خاص ٹوپی کے ذریعے سے اپنے سر کو ڈھکنا بھی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنی عبادت گاہ میں بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو یہ راؤنڈ فگر میں بیٹھتے ہیں، یعنی کہ ایک گولا بنا کر بیٹھتے ہیں، اور اس حالت میں ان سب کا جو رخ ہوتا ہے یعنی کہ چہرہ وہ پر دیوار کی طرف ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ پر دیوار کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دراصل یہ ان کی عبادت گاہ کی سب سے مقدس چیز ہوتی ہے۔ یارسانیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی مذہب کی بنیاد رکھنے والا انسان یعنی کہ سلطان ساہق خدا کی سب سے خاص 7 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری روح جسموں کو بدلتی رہتی ہے، اور 1001 اوتار بدلنے کے بعد ہی ایک روح کو آزادی ملتی ہے۔ یارسانی لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں ایک خاص طرح کا میوزیکل انسٹرومنٹ کا بھی یوز کرتے ہیں، جس کو تنبور کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی دھن پر ہی یہ لوگ اپنا مقدس کلام پڑھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کمیونٹی کے لوگ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں 3 روزے بھی رکھتے ہیں، اور ان تینوں ہی روزوں کے دنوں میں یہ لوگ راتوں میں جگتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی مقدس محفلوں یعنی کہ جام کا انتظام کرتے ہیں، جہاں پر یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی روزہ افطار کیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرنے کے لیے بھی ایک خاص طرح کی روٹی بنائی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس خاص مذہب میں انار کو بھی ایک الگ اہمیت دی جاتی ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک انار کو ایک مقدس پھل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یارسانی لوگوں کے لیے ان کی مونچھیں بھی بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر مونچھوں کو تقدس یعنی کہ پوترتا کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اسی لیے روایتی طور پر یعنی جو لوگ اپنے مذہب کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں وہ لوگ اپنی مونچھوں کو کبھی نہیں کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی تو ان کی مونچھیں اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں کہ ان کا منہ ایون نیچے کی تھوڑی والا حصہ بھی مونچھوں سے ہی ڈھک جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اگر ایک اندازے کی مانیں تو یارسانی مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد اس وقت ایران میں 10 لاکھ سے لگ بھگ 20 لاکھ کے قریب ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ویسٹرن ایران میں ہی رہتے ہیں، جو نسلی طور پر کردوں کا علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق دیش میں بھی اس مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، مگر عراق میں ان لوگوں کو کاکائی کا نام دیا جاتا ہے۔
मगर दोस्तों इस बात में भी कोई शक नहीं है कि यरसानी लोग इस वक्त बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जिस तरह से ईसाई यहूदियों और ज़रतश्तियों को ईरान देश में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, उस तरह से इन लोगों को नहीं मिला हुआ है, बल्कि गवर्नमेंट की नज़र में तो यानी लिखित रूप में तो इन लोगों को शियों का ही एक ग्रुप माना जाता है, जिसकी वजह से अब इनको वो सारी फैसिलिटीज़ या फिर वो सारी सिक्योरिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जो आमतौर पर दुनिया के हर देश में अल्पसंख्यकों को यानी उन लोगों को मिलती है कि जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं। दूसरी तरफ शिया लोग भी इनको नहीं अपनाते हैं, और जाहिर है क्यों नहीं अपनाते हैं ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि भले ही इनमें कुछ चीज़ें शियों से कॉमन हों मगर बुनियादी तौर पर तो ये शिया लोगों से बिल्कुल अलग हैं, बल्कि आज से लगभग 600 साल पहले इनके मज़हब की बुनियाद ही किसी दूसरे अकायद पर डाली गई थी। नतीजा ये निकला है कि इस मज़हब को मानने वाले कुछ लोगों का ये दावा है कि वो अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका धर्म यरसानी नहीं लिखवा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी नई नई इबादत गाहों की तामीर नहीं करवा सकते हैं, अपने मज़हब की रस्म व रिवाज के मुताबिक अपने मुर्दों को दफना नहीं सकते हैं, इवन अपनी मुक़द्दस किताब को छपा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा सब कुछ करते वक्त उनको ये डर है कि उनके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम भी लग सकता है, जिसकी वजह से उनको सख्त से सख्त सज़ा भी हो सकती है। इतना ही नहीं, इस मज़हब के मानने वाले कुछ लोग तो ये भी दावा कर चुके हैं कि सरकारी नौकरी करते वक्त यानी किसी भी तरह की कोई सरकारी सर्विस करते वक्त उनकी मूछें कि जो उनके धर्म में मुक़द्दस मानी जाती हैं वो ज़बरदस्ती शेव करवा दी जाती हैं। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी आज की इस वीडियो से पहले आप लोग इस कम्युनिटी के बारे में जानते थे या फिर नहीं जानते थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।